ہیلو اینڈ السلام علیکم. میں ہوں اعزاز سید عمر چیمہ کے ہمراہ پروگرام ٹاک شاک میں. آج کے ٹاک شاک میں ہم دو موضوعات پر بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے انتخابات کے التوا کے بارے میں جو خبریں چل رہی ہیں ان میں کیا حقیقت ہے. پھر ہم جائیں گے بلوچستان کے علاقے چمن میں. وہاں پر 47 دن سے ایک میگا احتجاج جاری ہے. بڑے بڑے رہنما وہاں پر آئے ہیں. وہاں کی کیا صورتحال ہے, ڈیمانڈز کیا ہیں, اس کے اوپر بات کریں گے. HEC کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات ہوگی لیکن اس کا فالو اپ بھی ہم کل کریں گے. عمر سے بات کا آغاز کرتے ہیں. عمر, آپ کو پتہ ہے کہ انتخابات کے التوا کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے تو کہہ رکھا ہے کہ آپ اپنی بیگم سے ہی بات کر سکتے ہیں. تو اب صورتحال کچھ اور ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. ڈیفرنٹ اس لیے ہو گئی ہے کہ خیبر پختونخوا کے گورنر نے بھی کوئی اس طرح کا بیان دے دیا ہے کہ جس میں امپلائی یہ ہو رہا ہے کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں. بہت سارے لوگ, میں سیکریٹریٹ میں جاتا ہوں, کچھ پولیٹیشین سے بھی ملتا ہوں, اور آپ بھی ظاہر ملتے ہوں گے لوگوں سے, وہ ہر کسی سے پوچھیں تو سوال ایک ہی یعنی کہ زیر بحث ہے محفلوں میں کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں. تو کیا اس میں حقیقت کیا ہے؟ آپ بات کا آغاز کریں. پتہ نہیں یہ سارے لوگ جو ہیں جس کو پوچھ رہے ہوتے ہیں بیگم سمجھ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ایشو ہے, لیکن یہ کافی لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. اور اوورآل انفارچونیٹلی پاکستان میں بے یقینی کی صورتحال ختم ہی نہیں ہوتی نا. یہ ہمارا سسٹم ہے ہی کو نہیں, بس اسی طرح کے ڈھاکزم چل رہی ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں. جو نگران کئی وزراء ہیں یعنی کہ وہ بھی ابھی تک ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ کچھ 2 سال کے لیے آئے ہیں اور ہم کوئی مین آن مشن ہے, یعنی کہ ہمیں کوئی ایک ذمہ داری دی گئی ہے جو ہم نے وہ کام کرنا ہے, پاکستان کو بحران سے نکالنا ہے. تو لہٰذا ٹائم کم ہے اور یہی میرے خیال ہے کہ ان کے لیے جواز ان کو فراہم کرتا ہے کہ ہم کنٹینیو کریں گے. مجھے یاد ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو بتایا تو اس سے پہلے میری کسی کوئی اعلیٰ افسر سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے بھی یہ پوچھا کہ الیکشن کا کیا بن رہا ہے. میں نے کہا یہ آپ بتائیں. میں نے کہا کہ الیکشن ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھ لینا, ایک جرنلسٹ ہیں وہ پہلے ہی شرط ہار گئے ہیں میرے سے. تو میں نے کہا جی کہ اچھا, میں بھی پھر چپ کر گیا. اس دن بعد میں اناؤنسمنٹ آ گئی. پھر میں نے ان کو دوبارہ پوچھا, میں نے کہا جی کہ اب تو اناؤنسمنٹ بھی آ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ الیکشن ابھی ہو تو نہیں نہ رہے. اچھا, جب یہ ڈپینڈ کرتا ہے, میں جو بات کر رہا تھا نا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں, پھر لگتا ہے کہ یہ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو شاید ان کی بات میں کوئی وزن ہے یا ان کے پاس کو خبر ہے, لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ زیادہ تکے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ابھی کل بھی جو مختلف پارٹیز ہیں انہوں نے کوئی حلقہ بندیوں پر بھی کوئی اعتراض کرنے شروع کر دیے ہیں, اور کوئی اس طرح کی خبریں بھی ہیں جی کہ جی افغان مہاجرین چلے گئے ہیں جی کہ ذرا ڈیٹا ہمارا جو ہے اس کی کلیننگ کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے, یعنی کہ ابھی کئی لوگ ہوں گے جو افغان ہو گیا, حالانکہ وہ چلے گئے ہیں, چلیں جو بھی ادھر ہیں, یعنی کہ ابھی کلیننگ کا ٹائم بھی نہیں ہے, جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب الیکشن ہو گئے یا نہیں ہوں گے, مجھے ویسے اس معاملے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے. اور جب میں یہ بات کرتا ہوں نا تو میرے ذہن میں کویسچن یہ آتا ہے کہ الیکشن اگر التوا کے شکار ہوتے ہیں تو کس طریقے سے ہوں گے. الیکشن التوا کا شکار الیکشن کمیشن کی وجہ سے نہیں ہوں گے. الیکشن کمیشن اپنی تیاری پوری کیے ہوئے ہے, اور سو مچ کہ اگر فوج بھی کسی, انہوں نے کہا کہ ہم اتنے بندے نہیں اتنے دے سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا سٹاف کم رکھ لیں, گو کہ اس کی ذمہ داری پھر گورنمنٹ کو لینی پڑے گی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے, اگر کسی جگہ پہ فوج کی وجہ سے آپ کو 10 بندے آپ نے ایک پولنگ سٹیشن پہ لگانے ہیں, تو ادھر سے آپ کو مطلوبہ نفری نہ ملنے کی وجہ سے آپ کو 5 لگانے پڑیں گے, تو یہ 5 سے بھی کرائیں گے. اچھا, میں اس پہ آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں. مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فوج سے رابطے میں ہے, اور فوج ریلکٹنٹ ہے کہ وہ کوئی اسٹیٹک ڈیوٹی کرے, یعنی کہ پولنگ اسٹیشن کے باہر کھڑے ہو کے ڈیوٹی کرنے میں فوج دلچسپی نہیں لے رہی. اور یہ جو فوج کا MO ڈائریکٹریٹ ہے اس سے بات چیت ان کی ہو رہی ہے, الیکشن کمیشن کے ذریعے بھی ہو رہی ہے, وزارت داخلہ کے ذریعے بھی ہو رہی ہے, اسٹیک ہولڈر سارے ہیں اس میں. فوج کیا کہہ رہی ہے؟ فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں الیکشن کی جو ڈیوٹی ہے سیکیورٹی کی وہ QRF میں دیں, یعنی کہ کوئک رسپانس فورس میں دیں, یعنی کہ ہم گشتی فورس ہوں جی, کہ ہم ادھر جو ہے وہ ارد گرد ہم جو ہے موبائل ایکٹیویٹی, موبائل ڈیوٹی ہو. وہ یہ موبائل ڈیوٹی ہوگی کہ اپنے خاص پوائنٹس کے اوپر یہ کھڑے ہوں گے, جہاں پر ضرورت سیکیورٹی کی پڑے گی
تو وہ الیکشن کمیشن کے عملہ کے بلانے کے اوپر پہنچ جائیں گے. QRF یعنی کہ کوئک رسپانس فورس کے طور پر یہ ایمرجنسی سروس کے طور پر آئیں گے, لیکن یہ جو سیکیورٹی کی ڈیوٹی جو ہے کرنے سے وہ ریلیکٹنٹ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ جو پولرائز سچویشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, ملٹری کے خلاف بھی ایک بڑی لوگوں میں ناپسندیدگی پائی جاتی ہے. یہ پولیٹیکل جو سچویشن پیدا ہوئی ہے, تو یہ اس حوالے سے ہے. اور اس حوالے سے جو آپ نے بات کی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, میں ابھی سنڈے میں اتوار کو اسلام آباد میں گھوم رہا تھا, تو مجھے حکومت کی ایک اعلیٰ شخصیت جو کہ فیصلہ سازوں میں شامل ہے, اس نے مجھے کال کی. تو میں ملا ان سے, انہوں نے گھر پہ اپنے بلایا تو میں ملا ان سے. تو میں نے ان سے پوچھا یہی الیکشن کے حوالے سے, بلکہ فرینکلی اسپیکنگ انہوں نے بات کا آغاز کیا کہ یہ الیکشن کے حوالے سے کیا چہ مگوئیاں جاری ہیں. تو میں نے کہا جی چہ مگوئیاں جو جاری ہیں آپ بتائیں. میں نے کہا جی مجھے تو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے, کہ سب سے بڑی جو وجہ الیکشن کرانے کی وہ ہے پیسے, کہ حکومت کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے. IMF نے اگلے مرحلے میں اسی وقت جانا ہے جب آپ کے ہاں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی. تو انہوں نے جو اعلیٰ حکومتی شخصیت ہے اس نے مجھے بتایا کہ ایک ہی صورت ہے کہ الیکشن نہ ہو, وہ ہے 111 بریگیڈ آ جائے تو تب نہیں ہوں گے. لیکن 111 بریگیڈ اس شخصیت کے مطابق نہ وہ ہل رہی ہے نہ فوج آنا چاہ رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میں بعض عناصر ایسے ہو سکتے ہیں جو میری علم میں ہیں جو چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو, کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر صورتحال جو اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نہیں ہے, فوج کے حق میں صورتحال نہیں ہے. فوج کے حق یا اسٹیبلشمنٹ کے حق کا مطلب ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ جن پارٹیوں کو سپورٹ کر رہی ہے ان کے حق میں نہیں ہے. مخالف سمت میں فضا چل رہی ہے, PTI کے حق میں صورتحال. لیکن اس کا رستہ اور کوئی نہیں ہے. الیکشن آپ کو کروانے پڑیں گے. جو چیف الیکشن کمشنر ہیں نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ وہ اپنا اسرٹ کر رہے ہیں, اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. اور ایک اور بات اہم ہے اس میں کہ جو 8 فروری کی تاریخ ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں انوالو ہے, اور سپریم کورٹ نے کہا تھا چیف الیکشن کمشنر کو کہ آپ جائیں صدر سے مشاورت کریں. تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے 11 فروری تھی, پھر صدر صاحب نے کہا کہ جی میری عزت رہ جائے, پھر 8 فروری ہوگی. اور سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا اس میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے, یعنی کہ صدر کا نہیں لکھا ہوا انہوں نے کہ یہ ان کی ہے یا ان کی ہے, لیکن انہوں نے کہا یہ طے ہوگی بات. اب معاملہ یہ ہے کہ جو ڈومیسٹک چیلنج ہیں وہ تو الیکشن کمیشن ہے, اور اگر الیکشن نہ ہوئے تو انہوں نے مجھے ایک خبر دی, انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن میں مداخلت کرنے کی کوشش کی گئی تو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہیں کہہ دیا کہ میں ریزائن کر دوں گا, میں اپنا عہدہ چھوڑ دوں گا. اور یہ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے. الیکشن اس لیے ہوں گے, پھر دوسرا جمپ ڈومیسٹکلی دوسرا جمپ قاضی فائز عیسیٰ ہے, لیکن چیف الیکشن کمشنر ہوں یا قاضی فائز عیسیٰ ہوں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اگر کچھ کرنا ہو تو یہ تو آئینی بات کر سکتے ہیں نا, آئین کے دائرہ کار کے اندر. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے جو چیز روک سکتی ہے کسی بھی جو اگر کوئی سوچے تو وہ ہے ہمارے پاس پیسوں کی کمی, کہ پیسے نہیں ہیں. تو پیسے بڑی اہم چیز ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا پتہ ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے ہیں وہ ان کو بھی پتہ ہے, اور یہاں پر بھی پتہ ہے. اس لیے الیکشن مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل اچھا. یہ جو آپ بات کریں نا ریزائن کی, میرا خیال ہے ریزائن کی بجائے وہ الیکشن کو کل عدم قرار دیں گے. الیکشن کو کل عدم کرا کے ریزائن دیں گے. نہیں, بعد میں ریزائن کیوں کریں گے, کل عدم قرار دیں گے, کہیں گے نئے الیکشن کراؤ. بالکل. پہلے بھی جب یہ ڈسکے والا معاملہ ہوا ہے تو انہوں نے کل عدم قرار دے کے چھوڑ تو نہیں گئے نا. ایگزیکٹلی یہ الفاظ تھے ان کے, کہ انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نے کہیں کہہ دیا ہے کہ میں اگر آپ نے الیکشن میں مداخلت کی تو میں الیکشن کل عدم کروں گا اور ریزائن کر دوں گا, یعنی کہ کل عدم پہلے کروں گا اور ریزائن بعد میں کروں گا. یہ باتیں انہوں نے کہی ہیں. تو یہ اچھا, اب یہ ہے, یہ ایک بڑا اعلان ہے چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ایک تو انہوں نے کہ فوج جو ہے وہ بھی ریلیکٹنٹ ہے کہ وہ نفری نہیں فراہم کر رہی, اور دوسری طرف سے جوڈیشری بھی ریلیکٹنٹ ہے. اب یہ دیکھیں کہ سارے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرائیں, خاص طور پہ جوڈیشری کی اگر بات کریں, چلیں فوج کا تو ہم نہیں بات کرتے, جوڈیشری کہہ رہی ہے کہ الیکشن کرائیں, یہ ہمارا آئینی تقاضا ہے. لیکن ساتھ وہ جو عملہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں اور ریٹرننگ آفیسر ہیں, اب جب وہ نہیں فراہم کریں گے تو وہ سارے یہ بیوروکریسی سے ہی لوگ آئیں گے نا. ٹھیک ہے, پھر لوگ جو ہیں اس پر بھی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اعتراض کریں گے. لیکن ویسے اب یہ ہے کہ الیکشن اگر کوئی, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے جب بھی کوئی میں بات سنتا ہوں تو میں اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اگر کوئی واقعی کسی نے ٹھان لیا ہے کہ الیکشن ہم نے ڈیلے کرانے ہیں تو وہ کیسے کرائیں گے, وہ مجھے ابھی نہیں سمجھ لگ رہی. لیکن ایک چیز واضح ہے, الیکشن کے ڈیلے کی کوئی خبر
یا معاملہ یا کوئی انیشیٹو یا کوئی فیصلہ یہ الیکشن کمیشن سے نہیں آئے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ معاملہ آلریڈی اب عدالت میں ہے. یہ پھر قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کا امتحان ہے کہ انہوں نے ڈیٹ لی تھی. بالکل ٹھیک ہے, جب انہوں نے ڈیٹ لی ہے تو اگر کوئی الیکشن کا التوا ہوتا ہے تو وہ سپریم کورٹ اس کی ذمہ دار ہوگی, وہ اس کا الیکشن کمیشن ذمہ دار نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک بات. تو اس لحاظ سے یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں کہ وہ, میں اگلے دن عباس ناصر صاحب کا آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ کئی لوگ ہیں وہ چلا رہے ہیں کہ کوئی کہتا ہے جی کہ میری کوئی ڈپلومیٹ سے بات ہوئی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ڈپلومیٹ جو ہیں وہ کوئی ان کو ڈائریکٹ کوئی چیزیں نازل ہوتی ہیں کہ ہر چیز کا انہیں پتہ ہوتا ہے. بس یہی ہے, یعنی کہ بہت سارے معاملات پہ انفارمیشن جو ہے وہ کوئی کسی ایک بندے کی نہیں ہوتی کہ وہ اسی کے پاس آنی ہوتی ہے. تو وہ بھی اسی طرح بس جس طرح باقی لوگ ہیں, یا ایسے ہی ہے کہ جیسے میں کہہ دوں یا آپ کہہ دیں کہ کوئی ایک سرکاری عہدیدار ہے وہ کہہ رہا تھا کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, تو ہے ہی بے یقینی ہے. یعنی کہ ہمارا جب سسٹم ایسا ہے تو, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں. مجھے نہیں اس میں کوئی ایسا کوئی ابہام نظر نہیں آتا. اور ابھی جو ہے الیکشن شیڈول کا بھی اعلان ہو جائے گا اور اس کے بعد میرے حال اور کلیئرٹی آ جائے گی. اب جو ہے یعنی کہ پیمرا کو بھی یہ کرنا پڑا ہے. اب یہ ہے کہ اس پر میں دیکھ رہا تھا کوئی لوگ اعتراض بھی کر رہے تھے. بیسیکلی چیف جو انہوں نے الیکشن کمیشن نے کوئی پیمرا کو کمپلین کی کہ یہ میڈیا میں دوبارہ باتیں شروع ہو گئی ہیں جی کہ الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں تو آپ اس پہ کچھ کریں. انہوں نے اس پہ کوئی آرڈر جاری کیا ہے کہ کوئی جو الیکٹرانک میڈیا ہے, مطلب کہ جو ٹی وی ہیں, وہ اس طرح کی اسپیکولیٹو قسم کی ڈبیٹ نہ کریں. تو میں دیکھ رہا تھا کہ اس پہ کوئی جو ہمارے اینکر حضرات ہیں وہ بھی اس پر اعتراض کر رہے تھے جی کہ ان کو یہ تو نہیں کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ انہیں ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے کہ آپ چیزوں کو ویریفائی کر لیں. آپ کو اگر کوئی اس طرح کا ایشو آ رہا ہے تو آپ ڈبل چیک کر لیں کہ یار یہ واقعی بات درست ہے یا نہیں ہے. وہ صرف یہ نہیں کہ فار دا سیک آف ڈسکشن آپ ان کو چیزوں کو چلاتے رہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اس سارے عمل میں نا دیکھیں, دو جو ہاؤسز ہیں نا انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا الیکشن کرانے کے والے سے. ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا اچھا پرو ایکٹیو رول لیا ہے. اس پہ الیکشن کمشنر جو پرٹیکولرلی جو چیف الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے بڑا پرو ایکٹیو رول پلے کیا. اور جو ان ہاؤس میٹنگز ہوتی ہیں جس میں سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے, اس میں چیف الیکشن کمشنر بڑے دو ٹوک رہے ہیں کہ میں نے الیکشن کروانے ہیں. شروع میں وہ پہلے کہہ رہے تھے کہ میں ڈیٹ نہیں دوں گا کیونکہ میں آئین کے مطابق ڈیٹ دوں گا. پھر انہوں نے کہا جی ڈیٹ دیں, تو پھر انہوں نے جو طریقہ کار تھا اس کے تحت ہی ڈیٹ دی, اور بعد میں سپریم کورٹ میں جو ہوا. تو چیف الیکشن کمشنر کا بڑا رول ہے. اور تیسرے نمبر پہ جو صدر ہیں عارف الوی, انہوں نے بھی رول پلے کیا, لیکن ان کا رول اتنا مثالی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے وہ جسے کہتے ہیں نا گند مارنے والا رول وہ پلے کیا. ان کا اصل میں رول اتنا ہے نہیں, انہوں نے زبردستی رول بنا لیا ہے سارے. ٹھیک بات. تو چلیں آگے کوئی چمن کے بارے میں کو بتائیں کہ چمن میں کیا ہو رہا ہے ادھر. چمن میں دیکھیں 47 دن ہو گئے, آج 47 ڈیز چمن میں ایک احتجاج ہو رہا ہے. اور چمن کا احتجاج پہلی بات یہ ہے کہ کیوں ہو رہا ہے. ہمارے جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو تو ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ وہ عمران خان کی خبروں سے باہر نکلیں, یا وہ کوئی بیان دے دے, یا اس کی شادی کی خبروں کے سے باہر نکلے, یا اس کی پارٹی کے اندر الیکشن کی خبروں سے باہر نکلے. لیکن مین مسئلے ہمارے بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں ہیں. چمن کا مسئلہ کیوں ہے, میں بیک گراؤنڈ تھوڑی سی میں بات بتا دوں آپ کو کہ 1893 میں امیر عبد الرحمن تھے افغانستان کے امیر. انہوں نے اس وقت برٹش انڈیا سے ایک معاہدہ کیا تھا ڈیورنڈ لائن کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو برٹش انڈیا اور افغانستان کے درمیان ایک ڈیورنڈ لائن, سر مورٹمر ڈیورنڈ نے وہ معاہدہ سائن کیا تھا, معاہدہ انیشیٹ کیا تھا, تو ایک ڈیورنڈ لائن بن گئی دونوں ملکوں کے درمیان. 47 میں جب پاکستان بنا تو ڈیورنڈ لائن قائم رہی. ظاہر ہے یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے یہ خیبر پختونخوا سے لے کر بلوچستان تک جاتی ہے. اب خیبر پختونخوا سے بلوچستان تک تقریباً 7-8 کے قریب انٹری پوائنٹس ہیں پاکستان اور افغانستان کے, جو نوٹیفائڈ انٹری پوائنٹس ہیں. ان میں جو پوائنٹ ہیں پرٹیکولرلی چمن ہو گیا, تورخم ہو گیا, اور مختلف ہیں, بادینی ہو گیا, کوئی 4-5 جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہیں انٹری پوائنٹس, اور 1-2 پوائنٹس ہیں, وہ 2 پوائنٹ جو ہیں وہ ہیں بلوچستان میں. اب بلوچستان میں جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ چمن ہے, جہاں سے ہمارے ہاں چمن ہے بلوچستان کے علاقے سے, تو ادھر دوسری طرف کندھار ہے تقریباً 1 گھنٹے کے فاصلے پر. اب اس وقت سے لے کر 1947 سے آنورڈ, اور جب شناختی کارڈ پاسپورٹ ہمارا آیا 1970s میں, 74-75 میں, تو دونوں ملکوں کے درمیان ایک چیز طے ہو گئی تھی کہ کیونکہ ڈیورنڈ لائن کے دونوں طرف خاندان اکٹھے رہتے ہیں. اچکزئی خاندان ہے وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, اسی طرح بادینی خاندان ہے ادھر بھی ہے ادھر ہی ہے, ایک ہی قبیلہ ہے.
تو دونوں خاندان کسی کی زمین آدھی ادھر ہے تو آدھی ادھر ہے, کسی کا گھر ادھر ہے تو نماز پڑھنے کے لیے وہ افغانستان جاتا ہے, اور گھر ادھر ہے تو وہ ادھر خریداری کے لیے آ جاتا ہے. تو انہوں نے دونوں حکومتوں نے جب سے ہمارا جو ٹریول ڈاکومنٹ بنا تو طے کیا تھا کہ ہم جو ہے افغانستان سے تذکرہ, وہ ایک تحریری اجازت نامہ ہوتا ہے, تذکرہ کو قبول کیا جائے گا, اور پاکستان کا جو شناختی کارڈ ہے افغانستان جانے کے لیے اس علاقے کی آبادی کے لیے وہ قبول کیا جائے گا. 50,000 پلس مائنس کی آبادی ہے جو کہ یہ تذکرہ کے اوپر اور شناختی کارڈ کے اوپر وہ آتی جاتی ہے, یعنی پاکستانیوں کے پاس شناختی کارڈ ہے, ان کے پاس تذکرہ ہے. اچھا, اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس دونوں ہیں, یعنی کہ ان کے پاس ادھر کا اجازت نامہ بھی ہے اور ادھر کا بھی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو TTP کی وجہ سے ایک سخت صورتحال ہے, بارڈر جو بند ہے. ایک اور معاملہ یہ ہوا کہ پاکستان نے, حکومت پاکستان نے اب ون ٹریول ڈاکومنٹ پالیسی کر دی ہے. ون ٹریول ڈاکومنٹ پالیسی کیا ہے کہ اب کوئی بھی شخص جس نے افغانستان میں سفر کرنا ہے یا پاکستان میں آنا ہے تو وہ صرف اور صرف پاسپورٹ کے اوپر آئے گا. اس کے اوپر وہاں کی جو مقامی آبادی ہے چمن کی, وہ احتجاج کر رہی ہے. احتجاج بڑا سخت ہے. جو کاروبار ہے عملی طور پہ بند ہو چکا ہے. بہت سارے یہاں پر پاکستانی ہیں جو چمن کی سائڈ کے ہیں, جن کی پراپرٹی کاروبار جو ہیں وہ ادھر کندھار میں ہیں, افغانستان کی سائڈ پہ ہیں, اور بعض افغان ہیں جن کی پراپرٹی کاروبار ادھر بھی ہیں کیونکہ قبیلہ ایک ہے. تو اب اس کے اوپر لوگ احتجاج کر رہے ہیں, اور اس میں ایک تو افسوسناک واقعہ ہوا. ایک تو یہ بیچارے احتجاج کر رہے ہیں فیملیز کے ساتھ کیونکہ بے روزگاری ہو رہی ہے نا وہاں پہ. دوسرا یہ ہوا ہے کہ وہاں پر ان کے احتجاج کے اوپر فائرنگ بھی کی گئی ہے, یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات ہے. تیسری بات یہ ہوئی ہے کہ اس سارے معاملے کے اوپر منظور پشتین, جو کہ آپ کو پتہ ہے پشتون یوتھ کی ایک بہت بڑی نمائندگی کرتے ہیں, منظور پشتین وہاں پر آئے تھے. منظور پشتین نے کل وہاں پر خطاب کیا اور کہا کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ آئینی ہیں, جائز ہیں, اور ظاہر ہے مقامی علاقوں میں اس طرح کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے جب بھی اس طرح کی صورتحال ہو. تو منظور پشتین صاحب وہاں سے تقریر کر کے نکلے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. اب یہ بھی ایک بڑا نیگیٹو میسج ہے کہ منظور جو ہے, منظور کو آپ دیکھیں تھرو آؤٹ پاکستان افغانستان کا جو بارڈر ہے ادھر بھی اور ادھر بھی بڑا پسند کیا جاتا ہے. پاکستان میں جو پشتون ہمارے بھائی ہیں انہوں نہ صرف ان کی طرف سے پسند کیا جاتا ہے بلکہ چونکہ وہ مسنگ پرسن کا جو پرسنز کے حوالے سے آواز اٹھاتے رہتے ہیں, اور یہ جو پالیسی ہے ریاست کی مسنگ پرسنز کے حوالے سے وہ اس کی تنقید کرتے رہتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ بڑے پسند کیے جاتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ یہاں پر پسند کیے جاتے ہیں, پوری دنیا میں جہاں پر لوگ بستے ہیں جو رائٹس کو جانتے ہیں وہ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. اب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. آپ کو پتہ ہے علی وزیر بھی بائی دا وے ادھر آئے تھے, پھر محمود خان اچکزئی وہ بھی ادھر آئے تھے اسی احتجاج میں چمن والے, پھر سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ بھی ادھر گئے تھے, پھر کیا اسے کہتے ہیں مولانا عبدالواسع JUIF کے, یعنی کہ کم و بیش جو تمام میجر سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ادھر گئے تھے. جو پرانے کور کمانڈر تھے آصف غفور انہوں نے ادھر کا دورہ کیا. آج ایز وی آر ٹاکنگ آج سنا ہے کہ جو نئے کور کمانڈر آئے ہیں آصف غفور صاحب کی جگہ وہ وہاں پر گئے ہیں, لوگوں سے ملے ہیں. پرابلم وہاں کی وہاں ہے. نئے کون آئے ہیں؟ نئے مجھے نام نہیں پتا, لیکن جو بھی نئے صاحب آئے ہیں وہ آج کور کمانڈر وہاں پر گئے ہیں. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ اس معاملے کو ریزالو کیا جانا چاہیے, اور اس کو تو فوری طور پہ ریزالو کرنا چاہیے, اور منظور پشتین کو بھی ریلیز کرنا چاہیے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اس طرح کا میسج دیں کہ جو بندہ رائٹس کی بات کرے آپ اس کو گرفتار کر لیں. اب آپ دیکھیں ایک طرف منظور پشتین کو گرفتار کیا گیا ہے, دوسری طرف سے آپ کو پتہ ہے عائشہ گلالئی اسماعیل, گلالئی اسماعیل, عائشہ گلالئی کا نہیں عائشہ نہیں, گلالئی اسماعیل, گلالئی اسماعیل, جی گلالئی اسماعیل, خیبر پختونخوا کی CTD نے ان کا نام خواتین دہشت گردوں کی لسٹ میں ڈال دیا. بڑا عجیب کام ہوا. یہ بڑی افسوس ہے. آپ کو یاد ہو کہ ہم نے خیبر پختونخوا کی جو CTD ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی تھی, اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے کہ خیبر پختونخوا کی CTD جو ایکچوئل کام کرنے کا وہ تو نہیں کر رہی, پولیٹیکل لوگوں کو وہ ڈال رہی ہے. میں جب ابھی امریکہ میں گیا تھا تو میں مئی کے مہینے میں, تو میری جولائی کے مہینے میں تو میری عائشہ گلالئی سے وہاں پہ ملاقات بھی ہوئی تھی. اب آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم اور زیادتی ہے کہ ان کے والدین کے اوپر دہشت گردی کے جھوٹے مقدمے ڈالے گئے. وہ 3-4 سال اس کے والدین, بوڑھی والدہ اور بوڑھا والد,
وہ یہاں پر عدالتوں میں دھکے کھاتے رہے، اور اب وہ بچی ینگ گرل وہ اب وہاں پہ امریکہ میں پڑھ رہی ہے، پڑھے لکھی فیملی ہے، ان کا جو والد ہے وہ بڑا پڑھا لکھا پروفیسر ہیں، بڑا ان کے والد کا بڑا کمال ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اتنا گروم کیا ہے، بیٹیوں کو بھی بیٹوں کو بھی ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں. تو اب ان کے نام یہ دہشت گردی کی لسٹ میں ڈال رہے ہیں. یہ ہم پاکستان کی ریاست کو بدنام کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے مخالف باتیں ہو رہی ہیں، یہ کسی طریقے سے اچھی باتیں نہیں ہو رہی. صحیح ہے. تو میرے خیال ہے اب کنکلوڈ کریں. ہاں بالکل کنکلوڈ کرتے ہیں. لیکن ایچ ای سی کا معاملہ عمر وہ یہ ہے کہ میں ذکر ایک کر دوں کہ ایچ ای سی کے فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث پورے ملک میں ایچ ای سی کے جو اسکالرشپ کے اوپر بچے جو باہر جاتے ہیں ان کی اسکالرشپ فنڈز بند ہو گئے ہیں. تو میں ابھی پروگرام سے پہلے میں کافی دیر تک کوشش کرتا رہا ایچ ای سی کے ذمہ داروں سے بات کرنے کی، لیکن میری بات نہیں ہو سکی. آئی ہوپ کہ میری کل تک بات ہو جائے گی تو اس پہ کل فالو اپ دوبارہ کر لیں گے. تو ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، جو بھی آپ کی رائے ہو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں اجازت دیں. آپ نے کوئی انفارمیشن شیئر کرنی ہو تو talkshock777@gmail.com پر ہمارے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.